ایک جگہ جانا ہوا، مسجد میں داخل ہو گئے، نماز کا ٹائم تھا، عشاء کا وقت تھا. امام صاحب نے مجھے دیکھا، السلام علیکم، یہ وہ، بڑی اچھی بات ہے آپ آئے. میں نے کہا بس میں آ گیا، نماز پڑھاؤ، میں بیٹھا ہوا ہوں. نہیں آج تو بڑی عید ہو گئی اور آپ کو نماز بھی پڑھانی ہے اور امامت بھی کرنی ہے. میں نے کہا مجھے چھوڑو، خواہ میں ویسے بغیر ارادے کے آیا ہوں، اتفاق سے فرض نماز پڑھ کے بس میں چلا جاتا ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا چلو نماز پڑھا لیتا ہوں، درس سے مجھے معاف کر دو. کہ نہیں، درس تو ضروری ہے، آپ ہو اور درس نہ ہو. امام صاحب نے اعلان کر دیا. نماز کے بعد جب میں بیٹھ گیا، قرآن شریف آگے رکھا، تو امام صاحب نے مجھے کان میں آہستہ سے کہا کہ یہاں ہری پگڑی والے بہت زیادہ ہیں، ذرا خیال رکھو. ویسے چھیڑ لیا مجھے، شاید مجھے کوئی اور مسئلہ کرنا تھا. میں نے کہا اس اللہ کی قسم جس نے ساتوں آسمان و زمین پیدا کیے کہ آج سوائے ہری پگڑی کے کوئی اور مسئلہ بیان نہیں کروں، یہ ایک ہی بیان کروں. مجھے کہتا ہے جھگڑا ہو جائے گا. میں نے کہا جو اللہ کو منظور ہو، مسئلہ تو بیان کرنا ہے. کہتے مناسب نہیں ہے. میں نے کہا ضروری ہے. اخیر میں مجھے کہتے ہیں کہ آپ کو نقصان پہنچ جائے گا. میں نے کہا آپ محراب کی کھڑکی کھلی چھوڑے تاکہ آپ بھاگے وقت پہ، مجھے چھوڑ دو، حوالے کرو، میرا مسئلہ بیان ہو جائے، جو چاہے کرے میرے ساتھ. میں ایک پر ایسا توکل کر چکا ہوں کہ یہ مجھے مچھر اور مکھیاں نظر آتی ہیں. یہ کیا ہے؟ لوگ سب جمع ہو گئے، جنہوں نے درس نہیں سننا تھا وہ بھی، کہ عجیب مولوی آیا ہے. ہمارے امام صاحب روک رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہی مسئلہ بیان ہوگا. تو ایسے مولوی کو پھر ذرا غور سنتے ہیں کہ بھئی اور کیا کہے گا. سب بیٹھ گئے اور واقعی میں جو دیکھ رہا ہوں تو بس ہریاں ہیں. میں نے کہا خدا امداد فرما اور میرے مسئلے میں اپنی رضا و خوشنودی شامل حال فرما. امام صاحب محراب کے اندر ممبر پہ ایسے بیٹھے ہیں جیسے اس کو آگ لگی ہوئی ہو. میں اس کی طرف توجہ نہیں کر رہا تھا، میں اپنے مسئلے پر متوجہ تھا. میں نے سنتوں کی برکات بیان کی، سنتوں کی قسمیں بیان کی اور بیان کیا کہ سر سے پاؤں تک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع ضروری ہے. سر کے بال اس طرح سنت رکھے جائے، سر پر ٹوپی ایسی رکھی جائے، سر پر پگڑی ایسی رکھی جائے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی پگڑیاں تھیں، اتنے رنگ تھے. جہاد میں اس طرح ہوتی تھی، عید میں یوں ہوتی تھی، مہمانوں کے لیے یوں ہوتی تھی، عام حالات میں یہ ہوتی تھی. مگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحیح نہیں ضعیف روایت میں بھی ہرے رنگ کی پگڑی ثابت نہیں ہے. دے ولاڑ دے. اور میں نے کہا کہ چونکہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے مولانا صاحب دامت برکاتہم نے بڑی سختی سے یہاں کے ماحول کے مطابق مجھے درس سے روکا ہے، لیکن یہ میرا اپنا مسئلہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہاں کے مسلمانوں کو اطلاع ہو جائے. اگر اس کی کوئی سزا ہو تو وہ مجھے بھگتنی ہے، حضرت کو کچھ نہیں کہنا ہے. میں چوس نور کر رہا تھا خراب لگی. 15-20 منٹ جب گزر گئے، آپ یقین کر لیں، تو ہری پگڑی والے اٹھ کے جا رہے تھے. میں نے کہا چلو یہ جا رہے ہیں، ممکن ہے ڈنڈے سوٹے لا رہے ہیں، بہت زیادہ ہے وہاں. وہ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ پگڑیاں اتار کے نیچے رکھی، ہریاں اور ٹوپیاں سروں پہ، اور وہی لوگ آ کے بیٹھ گئے. میں نے کہا خدایا ہدایت تو آپ کے پاس ہے، ہمیں تو ویسی پریشان کرنا ہے. جب درس ختم ہوا، دعا ہو گئی، میں نے کہا جو کچھ پوچھنا ہو مجھ سے پوچھے. تو لوگوں نے کہا ہمارے 2 سوال ہیں. آپ نے یہاں آ کے ہمارا آبائی مذہب برباد کر لیا، تباہ کر دیا اسے، لیکن ہماری 2 شرطیں ہیں. ایک یہ کہ آج رات کا کھانا یہی ساتھ کھانا ہے، جانا نہیں آپ نے. دوسرا یہ کہ ایک جمعہ ہمیں اور دے. یہاں تو چند آدمی تھے، ہمارے لوگ تو جمعے میں آئیں گے، یہ تو قیامت برپا ہو گئی. اب آپ ہمیں ایک جمعہ دے. میں نے کہا خدایا ہدایت تو آپ نے پھیلا دی. دے ما تو جزاک اللہ میں رخصت ڈالا تا خما تو یہ چنہ بیان ہے مسئلہ. اس ماتا سے جزاک اللہ عجب ارزاں خریدم ہوئے، میں اس ماتا سے جزاک اللہ کہتا. تا خما تو سمر رکاوٹ ادھر لو، سمر دے تنگ کم، سمر دے پریشان کم، ذہنی مشوش تھے کم. بالکل الحمدللہ آج بھی وہ مسجد اہل حق کا مرکز ہے.
اللہ کے فضل و کرم سے، اور ایک بدعتی ان گلیوں سے نہیں گزر سکتا ہے۔ بھائی مسئلہ بیان کر لے، اثر اللہ ڈالے گا اس میں۔ مخلوق سے ڈر کر کے حق دبانا یہ اہل حق کا کام ہے۔